بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جن کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس صورت میں اس کتاب کی سمجھ اور فہم زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی عظیم عظمتوں اور برکتوں والی لاریب کتاب ہے۔ یقیناً اس کے پڑھنے کے بھی جو ہے وہ قواعد و ضوابط ہیں، اس کے بھی علماء نے اصول جو ہے وہ اور قواعد بتائے ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھ کر جو غیر عرب ہیں وہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں وہ قرآن مجید کی رموز و اوقاف، وہ نشانیاں جہاں رکا جائے، جہاں رکنا درست ہے، جہاں رکنا جائز ہے، جہاں رکنا ضروری ہے، جہاں جو ہے وہ اگر رکا نہ جائے تو اس صورت میں معنی غلط ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں نہیں رکنا، اگر وہاں رکا جائے تو معنی میں جو ہے وہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے علماء قرات نے اس کے رموز و اوقاف مقرر کیے ہیں۔ ان رموز و اوقاف کو پیش نظر رکھ کر ہم اس کلام مجید کو صحیح انداز سے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں وہ رموز، وہ نشانیاں، وہ علامات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ جب ہم آگے چلیں تو یہ رموز ہمارے جو ہے وہ ذہن میں ہوں تاکہ ہمیں قرآن پڑھنے میں اور سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گول دائرہ آیت کے اختتام میں بنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹا گول سا دائرہ وقف تام یعنی مکمل رکنے کی علامت ہے، یعنی آیت ختم ہو گئی ہے، اب آپ کو یہاں ٹھہر جانا چاہیے۔ دوسرے جو رمز ہے وہ میم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کی آیات کے آخر میں یا قرآن پاک کی آیات کے درمیان میں یہ میم کی علامت جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے۔ یہ وقف لازم کی علامت ہے، یعنی یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، اگر نہ ٹھہریں گے تو معنی کے غلط ہونے کا خدشہ ہے۔ تیسری تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے کہ یہاں آپ کو ٹھہرنا چاہیے لیکن سلسلہ کلام ابھی جاری ہے۔ جیم، یہاں ٹھہریں تو بہتر، نہ ٹھہریں تو کوئی حرج نہیں۔ زے یا زا، جو بھی یہاں ٹھہریں تو درست ہے لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ سواد، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو اس کی اجازت ہے۔ صلی، یہ ملا کر پڑھنا، یہاں جو ہے ملا کر پڑھنا بہتر ہے، یعنی آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ قاف، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ صل، یہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہیں لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔ قف، اس کا معنی ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں لکھی جاتی ہے جہاں یہ احتمال ہوتا ہے کہ پڑھنے والا اسے ملا کر پڑھے گا۔ سین یا سکتہ، یہاں ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ، اس کا مطلب ہے کہ لمبے سکتے یعنی لمبے وقفے کی علامت ہے لیکن سانس یہاں بھی نہ ٹوٹنا چاہیے۔ لا کے معنی نہیں کے ہیں، اور یہ علامت کبھی آیت کے اختتام پر لکھی جاتی ہے اور کہیں آیت کے اندر۔ اگر اندر ہو تو پھر وہاں رک جانا، نہیں رکنا چاہیے، اور اگر یہ آیت کے اختتام پر ہو تو اس صورت میں بعض قراء کے نزدیک وہاں رک جانا چاہیے۔
اگر رکیں گے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کاف، جو علامت پہلے ہے وہی یہاں سمجھی جائے، یعنی کاف لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کذالک، تو جو پہلے علامت ہے، مثلا لا کی علامت ہے تو کاف کا مطلب ہے کہ یہاں بھی لا کی علامت ہے۔ اسی طرح وقفہ لکھا ہوا ہے تو وقفے کے آگے کاف کی علامت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی وہی علامت ہے جو پہلے گزر چکی ہے، یعنی وقفہ کی۔ تو اس طرح یہ وہ رموز ہیں جو قرآن پاک کو پڑھنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان بناتے ہیں، اور ان کے ذریعے ہمیں پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور بات کا سمجھنا بھی، اور سینٹنس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کہاں سینٹنس مکمل ہوا ہے، کہاں ابھی جو ہے وہ جملہ جاری ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ بھی جو ہے وہ علم ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کلام مقدس کو، اس رب کریم کے کلام کو کس طرح اور کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔